अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल इलाही। एक और मौजू, एक और चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जो पहले के ज़माने में कौमें और कबीले हिजरत करके आए थे और मलील के मुख्तलिफ़ मकामात में जाके उन्होंने क़याम पजीर की। हम जानना चाहते हैं कि ओल्ड थाना में सबसे पहले कौन सी कौम आकर यहाँ पर आबाद हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलील न्यूज़ को टाइम देने का। मेरे जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब खाशकीली बिरादरी को मैंने देखा है यहाँ पे। खाशकीली बिरादरी हमसे बहुत पुराने लोग हैं। हमारे जब बड़े आए थे उन्होंने यही कहा कि खाशकीली बिरादरी यहाँ आबाद है। खाशकीली बिरादरी में से ख़ास तौर पर मामा सचनू, मामा बच्चू वगैरह, उनकी औलादें भी आज तक यहाँ मौजूद हैं। और हमारे इर्द गिर्द में भी जो है काफ़ी खाशकीली बिरादरी के लोग थे। थोड़ी बहुत उनकी ज़मींदारी भी यहाँ थी। हमारे अड़ोस पड़ोस में अब्दुल्ला मोहम्मद बश के वालिद साहब और सफ़र उस्मान के वालिद साहब, इन लोगों की ज़मीनें भी यहाँ थी हमारे इर्द गिर्द में। जब हमारे वालिद साहब वहाँ से हिजरत करके बलूचिस्तान से यहाँ आए, हमसे ये लोग पहले हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले है। क़याम पाकिस्तान से काफ़ी पहले। मगर यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि अगर ख़ास के लिए यहाँ पे सबसे पहले कौम यहाँ पे आबाद हुई तो ख़ास के की ज़मीन हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं और कुछ चंद मखसूस घर यहाँ पे हैं। तो क्या वजह है कि ख़ास के लिए पुराने यहाँ पे आबादी होने के बावजूद यहाँ पे उनकी कोई ज़मीन यहाँ पे नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, उस वक़्त हिंदू यहाँ आबाद थे। हिंदू यहाँ आबाद थे। वो लोग जो है ज़मींदारी करते थे, दुकानदारी करते थे, बिजनेस करते थे। खाशकीलियों ने उनके पास मुलाजमत की और उनके पास बेचारों के पास इतनी वसाइल नहीं थी ताकि वो ज़मीनें कर सकें। ज़मीनों के लिए करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वसाइल चाहिए होते हैं। उन लोगों के पास इतना वसाइल थे नहीं, गरीब लोग थे। वो अपने मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। का दौर जो था वो इस्माइलियों की यहाँ आबादी थी और अपने बनियों की आबादी थी। ज़्यादातर वही लोग करते थे, तो ये बेचारे हारीगिरी करते थे, मजदूरी करते थे। कि ख़ास किले में कुछ ऐसे भी लोग थे जो व्यापार करते थे, व्यापारी थे, मतलब पपीते का व्यापारी कर। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि ये बलोच जो है वो ख़ास किले के पास वहाँ पे नौकरी करते थे। हाँ, बलोच जब उस वक़्त आए शुरू में, वो तो आखिर वो हिजरत करके आए थे ना। उनके पास तो इतना दौलत नहीं था जो वो आते ही ज़मीन ख़रीदें, आते ही जो है बिजनेस करें। उन्होंने मेहनत की है, अपनी जान की बाजी लगाई है। उन्होंने व्यापारी भी की हैं, उन्होंने मजदूरियाँ भी की हैं, उन्होंने हारीगिरी भी किया है। उन्होंने करते करते आगे जो है अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिया है। उन्होंने मेहनत की है। ये बात मेहनत की है, वो हकीकत है। जो हकीकत है उसको छुपाई नहीं जा सकती है। हकीकत में बलोचों ने काफ़ी मेहनत किया है। अब मैं जब यहाँ आया हूँ, मेरे पास का क्या था, मैं एक मजदूर था। मैं टोकरी सर पे उठा के शहर में जाके गली गलियों में अमरूद बेचता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने मेहनत की है, मैंने थोड़ी बहुत ज़मीन भी बनाई है। मेमन की एंट्री यहाँ पे किस तरह हुई? हाँ, मेमन जो है, मेरा एक दोस्त था गुलाम सेन चेयरमैन के नाम से, शायद आप जानते भी हैं। मैंने उनसे ये मालूम किया था कि गुलाम सेन साहब, आप लोग जो है यहाँ सारे ज़मीन जो है आप लोगों की है। मेमन, अगर आप लोगों की ज़मीन मिसाल के तौर पर मेमन इलाके में भी है, दरसाना छन्ने में भी है और हमारे ओल्ड थाने में भी है, इसकी वजह क्या है? उसने कहा कि हम लोग पहले रहते थे ठट्ठा में। फिर हम लोग उस ज़माने से, जब शुरू में हम लोगों के बहुत से ऐसे लोग थे जो पुराने लोग थे, वो वहाँ से ऊँटों पे सौदा करके मेमन गोट पे आया करते थे, कुछ सौदागिरी करते थे हिंदुओं के साथ। फिर हमारे बड़ों का जो है, हमारे दादा परदादा, वो उन्होंने देखा ये इलाका ज़रखेज़ है, यहाँ बड़ा अच्छा है, व्यापारी लोग थे। उन्होंने आस्ते आस्ता ज़मीन ख़रीदना शुरू कर दिया और मेमन गोट में आबाद हो गए। और उन मेमन बिरादरी थी, क्योंकि मेमन बिरादरी कारोबारी लोग हैं। कारोबारी लोग, जो कारोबार 1 रुपये से शुरू करता है तो फिर वो करोड़ों तक जाता है। तो वो लोग कारोबारी लोग थे, वो शरीफ लोग थे, अच्छे लोग थे, सब्र करने वाले लोग थे, किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग ही नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने जो है वहाँ जोकिया आबाद थे, जोकियाओं से वो उन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन हारीगिरी में ली, थोड़ा ख़रीद भी किया। ऐसे करते करते वहाँ फैल गए। ज़मीनों ने आम के ऊपर लगाया, मसलन ज़मीन आपकी है, मैंने आम के ऊपर ज़मीन लगाया कि भाई मैं इस 20 एकड़ में जो है आम लगाता हूँ।
اس میں سے یہ معاہدہ کرتے تھے کہ 50% زمین کا آپ کا ہوگا، آم کا جھاڑ تیار ہوگا، اس کے عوض میں آپ کو زمین دیں گے. سروی زمین جو ہے ان کو اس عوض میں دیا گیا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ملی کی زمین جو ہے اصل سے زرخیز تھی، سب کی نظریں جو ہے ملی کی زمینیں بھی تھے. آج تک بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ زمین جو ہے ملی کی زرخیز ہے، اور مختلف جو لوگ ہیں جو لینڈ گریبر ہیں، لینڈ مافیا ہیں، ابھی تک ملی کی زمینوں پہ ان کی نظریں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں، جب یہاں پہ انگریزوں کا دور تھا تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اولڈ تھانہ کے اندر ایک پولیس اسٹیشن بھی تھی اور جو ہے ایک بینک بھی تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیں. اس سے پہلے جو ہے یہ اولڈ تھانے کے نام سے مشہور تھا. یہاں کہتے ہیں کہ واقعی انگریز کا جو ہے ایک تھانہ تھا اولڈ تھانے کے نام سے. ہاں، بینک البتہ میں نے دیکھا ہے، یو بی ایل کا ایک برانچ یہاں پہ تھا، کافی عرصے میں چلا، لیکن اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے دیکھا ہمارا بینک لاس میں جا رہا ہے تو انہوں نے ختم کر دیا. یہ بات جو ہے 1941 کی بات ہے، جب یہاں پہ انگریزوں نے، اس وقت اس علاقے کا نام تھا اشرپڑ. جب یہاں پہ بینک اور پولیس اسٹیشن قائم کی گئی تو انگریزوں نے اس کا نام اولڈ تھانہ رکھا. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اشرپڑ اس کا نام کس طرح رکھا گیا؟ اشرپڑ یوں رکھا گیا کہ اشرپڑ جو ہے یہاں پہ کچھ اس زمانے میں لوگ تھے، محرم کے دن میں جو ہے وہ شیعہ، شاید شیعہ ٹائپ کے لوگ تھے یا اللہ بہتر جانے کون تھے، انہوں نے جو ہے وہ ماتم کیا. اشر جو ہے بولتے ہیں وہ محرم کو سندھی زبان میں اشر. تو اس لحاظ سے وہ لوگوں نے جو ہے ماتم کیا. ماتم کرنے کے بعد جو ہے اس کا نام جو ہے یہاں زیادہ، کیونکہ اکثریت اس وقت آبادی سندھیوں کی تھی، تو انہوں نے اشرپڑ رکھ لیا. مطلب اس دور میں یہاں پہ اہل تشیع کی جو لوگ یہاں پہ آباد تھے. ابھی جو ہے اس دور کے 2023 میں ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پہ اس وقت اولڈ تھانہ کی اگر آپ دیکھیں، اولڈ تھانہ اس وقت بہت جو ہے اپڈیٹ ہو گیا، ترقی کی ہے. اولڈ تھانہ میں ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا اس وقت یہاں پہ پولیس اسٹیشن بھی تھا، بینک بھی تھا، سب سہولتیں تھیں، اب یہاں پہ اولڈ تھانہ نے ترقی کی ہے تو یہ سہولتیں چھینی گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے لوگ جو ہے نا اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر توجہ دیں تو بینک بھی ہو سکتا ہے اور سرکاری دفتر وغیرہ، اسپتال، یہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس وقت رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں سے ہمارے گوٹ سے 40 50 60 ٹیچر ہیں. اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، 70 75 80 کی بات کر رہا ہوں. ہمارے گوٹ سے ہمارے ایک استاد تھے سائیں سلیمان کے نام سے، بہت مشہور تھے، ان کے یہاں شاگرد بہت تھے. تو انہوں نے جو ہے اپنے ڈیو وغیرہ سے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں ماسٹر ہمارے پاس بہت ہیں، ٹیچر ہیں، اور ان ٹیچروں کو پورے کوئی گوٹ میں جایا کر کے پڑھایا کرتے تھے. ولی محمد گوٹ میں پڑھایا کرتے تھے، جام کنڈوں تک جاتے تھے، اور اس طرف تھدو نالی کی طرف جاتے تھے. اس طرف جو ہے ہر طرف سے ہمارے گوٹ سے ہی ٹیچر جاتے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمارے لوگ، ہمارے گوٹ کے لوگ، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. ان میں کافی تعلیم کا رجحان ہے. اس وجہ سے اولڈ تھانہ نے ترقی کی ہے. ولی صاحب، آپ نے اولڈ تھانہ کو پلتا پھولتا دیکھا ہے، آپ بچپن سے یہیں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے شروع پہ اولڈ تھانہ کو دیکھا، اب بھی اولڈ تھانہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولڈ تھانہ اس دور میں صحیح تھا، یا آج کا جو اولڈ تھانہ ہے یہاں پہ جو ہے آج کل سیاست کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو سیاسی لوگوں کی جو ہے یہاں پہ رویہ کس طرح ہے، اور سیاسی لوگ ابھی جو یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اولڈ تھانے کے لیے کچھ کیا؟ پہلے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی کافی ان کا رجحان ہے کہ اس کو ہم اس گوٹ کو اور اس کے ارد گرد کے گوٹوں کو کافی جو ہے ترقی دیں گے. ابھی الحمدللہ ہمارا جو ہے سلمان مراد جو ہے کراچی میں، پوری کراچی ان کو مل گئی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جو بھی بجٹ ہوگا ان کو ملے گا. اپنے علاقے میں وہ کام کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. سر، آپ کی ماشاءاللہ پی آر تو بہت اچھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور سیاست دانوں سے بھی آپ کے کافی تعلقات ہیں. تو کیا وجہ ہے آپ جو سیاست کی طرف نہیں آئے؟ دیکھو، ہم کاشتکار ہیں. کاشتکار جو ہے، مجھے حاجی داد محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے کسی زمانے میں یہاں الیکشن نہیں کروایا، سلیکشن کروایا. مجھے انہوں نے ایک سیٹ دی تھی، ہاری سیٹ، بنا مقابلے.
لیکن میرے ساتھ میرا دوست تھا نذیر احمد بلوچ، حاجی داد محمد کے بھانجا بھی تھے اور میرا پارٹنر بھی ہیں. تو میں نے اس وقت اس دور میں اکبر چیئرمین تھا، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اگر ہم لوگ جو ہے دونوں سیاست کے پیچھے پڑیں گے تو پیچھے ہمارا چولہا نہیں جلے گا. ہم نے ان سے یہ کہا، جنہوں نے ہم کو یہ سیٹ دی تھی، ہم نے کہا بھئی میں اپنے سیٹ سے قربانی دیتا ہوں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے دوست کو جو ہے آپ لوگ وائس چیئرمین بنائیں یا چیئرمین بنائیں. انہوں نے چیئرمین کے لیے ہاں بھر دی تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا. تو نذیر احمد وائس چیئرمین بنا، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا، اس کے بعد صوبائی اسمبلی بھی ہم لوگوں نے لڑا، کافی آگے نکل گئے الحمدللہ، کافی ترقی کی. اس دور میں شادی حال وغیرہ جاموٹ صاحب کے دور میں کافی نذیر احمد نے کامیں کی، روڈیں. سر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں نذیر احمد، آپ نے ان سے کافی فائدے اٹھائے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ فائدے تو دیکھو نا، ہم نے کاروباری فائدے لیے ہیں. ہم لوگ کاروبار دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، جہاں بھی کرتے ہیں ہمارا کاروبار ایک ساتھ میں ہے. وہ اگر کرتا ہے میں اس کا پارٹنر ہوں، میں اگر کرتا ہوں وہ کون سا کاروبار؟ کاروبار یہی زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، یہی کاروبار ہے. لیکن آپ لوگ خود کاشتکار تھے، ہری تھے، اور آپ لوگوں نے خود یہاں پہ زمینوں پہ خرید فروخت شروع کر دی. ہاں، اگر کوئی ملا، کسی دوست کو دلایا، اس سے 2 روپے ہمیں ملے، یا کوئی پلاٹ خرید لی اس سے ہمیں 2 روپے ملے. یہ تو دنیا کا دستور ہے، دنیا کام کرتا رہتا ہے، ہم بھی کام کرتے رہتے ہیں. فطری طور پر اگر دیکھا جائے، جو گرینی ہوتی ہے، جو زمینیں ہوتی ہیں، جو آباد زمینیں ہوتی ہیں، ان کو فروخت کرنا، ان کو بیچنا کافی ایک بہت بڑا جرم ہے. تو یہاں کے جب کاشتکار خود ان زمینوں کا سودا کریں تو پھر کس طرح یہاں پہ زمینیں آباد ہوں گی؟ اچھا ولی محمد صاحب، آپ آخر میں کیا دیکھتے ہیں، آج کے ملیل کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے کہ اس نے جو ہے بچوں کو یہاں پہ مدرسہ میں پڑھانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آج ہمارے پاس اتنے حافظ قرآن ہیں کہ اڑوس پڑوس میں مسجدوں میں جا کے نماز تراویح پڑھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے جگہ کو جو ہے بہت اونچا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی جائے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.